ضلع کے بی آسیاباد کے کاغذ نگر کے اندرا مارکیٹ کے رہنے والے سید شاکر علی کے فرزند سید داؤد علی عمر 18 سال کل شام کے اوقات سی باپو کالونی اور پیدا گوا ندی کے قریب نامعلوم لوگوں کی جانب سے داؤد علی نامی مسلم نوجوان کے سر پر پتھروں سے حملہ کر دیا گیا اور وہ برسر موقع جاں بحق ہو گئے۔ مسلم نوجوان کی اس طرح قتل کی اطلاع دھیرے دھیرے آگ کی طرح کاغذ نگر کے علاوہ اطراف و اکناف کے علاقوں میں بھی پھیل گئی۔ بڑی تعداد میں عوام کے علاوہ مسلم نوجوانوں نے قتل کے حادثے مقام پہنچنا شروع کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی کاغذ نگر رورل سب انسپکٹر پولیس سندیپ کمار نے حادثے کے مقام پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال منتقل کرتے ہوئے کیس درج کر کے مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی۔ کانگریس حکومت کی جانب سے انتخابات سے قبل کسانوں سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد نہ کیے جانے کے خلاف بی جے پی کی جانب سے گمبھیراؤ پیٹ میں تحصیل دفتر کے روبرو احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ اس دھرنے کی قیادت بی جے پی منڈل صدر کوڑے رمیش نے کی۔ اس موقع پر بی جے پی قائدین نے تحصیلدار کو یادداشت بھی حوالے کی اور مطالبہ کیا کہ باریک قسم کے دھان پر فی کنٹل 500 روپے بونس کسانوں کو دیا جائے۔ اس کے علاوہ ربی، خریف اور موجودہ خریف سیزن کی فصلوں کے لیے رائٹ ٹو بندو اسکیم کے تحت فی ایکڑ 6,000 روپے کے حساب سے 3 اقساط کی بقایا رقم یعنی کہ 18,000 روپے فوری ادا کیا جائے۔ نظام آباد پولیس کمشنر سائی چیتنیا نے سیاست نیوز سے بات چیت کی اور بتایا نظام آباد کے مختلف علاقوں میں لینڈ گریبرز کی جانب سے غیر مجاز طور پر اراضی پر قبضے کرنے والے افراد کے خلاف پولیس کی جانب سے منصوباً طریقے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس خصوص میں تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہے۔ ضرورت پڑنے پر لینڈ گریبرز کے خلاف پی ڈی ایکٹ درج کیا جائے گا۔ شہر میں مختلف علاقوں میں لینڈ گریبرز کی جانب سے زمینوں پر قبضہ کرتے ہوئے اسے فروخت کرنے، غریب عوام کو دھوکہ دینے کے بارے میں نمائندہ سیاست کی جانب سے پولیس کمشنر سائی چیتنیا کو تفصیلات دریافت کرنے پر انہوں نے جواب دیا کہ نظام آباد رورل تحصیل کے علاقے سارنگپور کے سی آر پی ایف کے سروے نمبر 231 کے بارے میں تفصیلی تحقیقات جاری ہے کیونکہ اس کو پولیس کو شکایت ملی ہے اور پولیس کی جانب سے اس بارے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ کالیشورم پروجیکٹ کے حوالے سے سابق چیف منسٹر اور بی آر ایس سربراہ کے سی آر کو نوٹس کی اجرائی کے خلاف صدر تلنگانہ جاگرتی ایم ایل سی کویتا کی قیادت میں مہا دھرنا دیا گیا۔ اس موقع پر کویتا نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں پر شدید تنقید کی اور کہا یہ نوٹسیں صرف اور صرف سیاسی دشمنی پر مبنی ہیں۔ حلقہ اسمبلی کوٹلہ کے ٹاؤن 83 وارڈ کے اندرا کمیٹی کی زیر نگرانی چہارشنبہ کوٹلہ ٹاؤن کے جی ایس گارڈن میں اندرا مکانات کے پروسیڈنگ کاغذات تقسیم کیے گئے۔ اس پروگرام میں جو آر ڈی نرسنگ گراؤنڈ انچارج حلقہ اسمبلی کوٹلہ نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ ضلع کے بی آسیاباد کے سرپور ٹاؤن ضلع پریشد ہائی اسکول منڈل اور بجور منڈل کے علاوہ سرپور ٹاؤن منڈل کے 10ویں جماعت کے سپلیمنٹری امتحانات کا سیکنڈ لینگویج ہندی امتحان رکھا گیا تھا۔ ریاستی سطح پر امتحان میں ڈیوٹی پر موجود سرکاری ملازمین کو 1000 روپے معاوضہ ادا کرتے طالب علموں کو امتحانی سینٹر کی سہولت دی جا رہی ہے تاکہ طالب علم سپلیمنٹری امتحانات سے استفادہ اٹھائیں، لیکن آج سرپور ٹاؤن میں اس کے برعکس ہندی امتحانات میں صرف جملہ 8 طالب علموں نے امتحانی فیس داخل کی تھی اور 8 طلباء کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ آفیسر، ایک چیف سپرنٹینڈنٹ، ایک فلائنگ اسکواڈ، ایک انویجیلیٹر، 2 میڈیکل آفیسر، 2 پولیس ملازمین کو ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا تھا، لیکن صبح 9:30 بجے 10ویں جماعت سپلیمنٹری امتحان کا آغاز ہونے پر 8 طالب علموں کی منجملہ ایک بھی طالب علم امتحانی مرکز پر حاضر نہیں ہوا، جس کی وجہ سے لگ بھگ 9 سرکاری ملازمین 12:30 بجے تک امتحانی مراکز میں اسٹوڈنٹس کے آنے کا انتظار کرتے رہ گئے، لیکن امتحان کے اوقات ختم ہونے تک بھی ایک بھی طالب علم حاضر نہیں ہوا۔ اس پر مقامی لوگوں اور اساتذہ نے بھی حیرت کا اظہار کیا اور کہا اگر امتحان میں حاضر ہونا ہی نہ تھا تو پھر کیوں فیس ادا کی گئی۔ اس طرح سے 10ویں جماعت ایڈوانسڈ سپلیمنٹری امتحانی سینٹر ضلع پریشد ہائی اسکول سرپور ٹاؤن میں 9 سرکاری ملازمین نے اپنی ڈیوٹی تو انجام دی، لیکن امتحانی مراکز خالی پڑے رہے۔ خصوصی طور پر مقامی پولیس کی ٹیم بھی 10ویں جماعت کے ایڈوانسڈ سپلیمنٹری امتحانی سینٹر کے اطراف اکناف گشت کرتے رہے۔
حلقہ اسمبلی کوٹلہ کے ٹاؤن 83 وارڈ کی اندرما کمیٹی کی زیر نگرانی آج کوٹلہ ٹاؤن کے جی ایس گارڈن میں اندرما مکانات کے پروسیڈنگ کاغذات تقسیم کیے گئے۔ گمبھیراؤ پیٹ جونیئر کالج کی داخلہ مہم کے تحت 10ویں جماعت کے طلباء سے ملاقات۔ حکومت جونیئر کالج گمبھیراؤ پیٹ کی انٹرمیڈیٹ داخلہ مہم کے سلسلے میں لنگنا پیٹ میں خصوصی پروگرام منعقد کر رہی ہے، جس میں 10ویں جماعت کامیاب طلباء طالبات سے ملاقات کی گئی اور اس پروگرام کی نگرانی ضلعی تعلیمی آفیسر وائی سریواس نے کی۔ کالج انچارج پرنسپل آر سیدھر کے ساتھ اساتذہ کے گجانند، این سریواس، ایم پاپاراؤ، ایم ستیہ نارائن، سی ایچ روی، ایچ سیدھر اور دیگر عملہ بھی موجود تھا۔ این وائی کے ادارے کے زیر اہتمام آج سلسلہ ضلع کے گمبھیراؤ پیٹ میں ایک پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں مستحق خواتین میں مفت میں سلائی مشینیں تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر این وائی کے کی ٹرینر سنتوشی نے مستحقین کو سلائی مشینیں تقسیم کی۔ پروگرام میں این وائی کے عہدیداران کے علاوہ صدر منڈل محمد حمید الدین خالد، کانگریس بی سی فلاحی تنظیم قائد پرشا ہنمانڈلو، سابق سرپنچ اکاپلی پالیا، کانگریس پارٹی کے مقامی قائدین اور دوسرے موجود تھے۔ شرکاء نے اس اقدام کو خواتین کو خود کفیل بنانے کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا۔ تلنگانہ رائزنگ 100 دنوں کا ایکشن پلان کے تحت میونسپل کمشنر دلیپ کمار نے تلنگانہ رائزنگ اقدام کے تحت 100 دنوں کے ایکشن پلان کے سلسلے میں ڈویژن نمبر 5 بورگاؤں کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران صاف ستھرائی سے متعلق سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ نالوں کی صفائی کا بھی، سڑکوں پر جھاڑو، گھر گھر کچرا، سڑک کے کنارے جھاڑو اور دیگر کا بھی انہوں نے معائنہ کیا۔ کمشنر کی جانب سے صفائی عملے کو دی گئی رات کے وقت دھواں چھڑکاؤ فوگنگ کے عملے کو مؤثر طریقے سے انجام دینے، مچھروں کی افزائش کو روکنے کے لیے بھی خصوصی چھڑکاؤ کی ہدایت دی گئی۔ عادل آباد میں بچوں کے لیے مصنوعی ذہانت پہ ایک ناول شمو اور روبیٹ کی دنیا موصولہ۔ سرساری ورق گردانی سے مجھے ناول پسند آیا۔ عصر حاضر کا بہت اہم موضوع ڈاکٹر قدیر نے چنا اور بچوں کے لیے آسان اور سلیس زبان میں اس دلچسپ ناول کو تحریر کیا گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ بچے اور بڑے اس کا مطالعہ کریں۔ ہم اس سلسلے میں ڈاکٹر قدیر کو اس خوبصورت ناول کے لیے مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اے سی پی ٹریفک سید مستان علی نے کل شام شہر نظام آباد کے مختلف بازاروں میں گھومتے ہوئے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے چالان نافذ کیے۔ اس موقع پر اے سی پی مستان علی نے بتایا پولیس کمشنر سائی چیتنیا کے احکام پر ٹریفک پولیس گاندھی چوک سے بس اسٹینڈ، کمار گلی، پوسر گلی کے علاقے میں آپریشن روپ کا انعقاد عمل میں آتے ہوئے فٹ پاتھ پر دکانوں کے روبرو غیر مجاز طور پر قبضہ کیے جا رہے فٹ پاتھ پر سے گراہکوں کو متاثر کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے خلاف سٹی پولیس ایکٹ 39B کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ تعلیمی میدان میں شاندار مظاہرہ کرنے والے ہونہار طالب علموں کو سیاست کی جانب سے سیاست ایکسیلنٹ ایوارڈ پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر روزنامہ سیاست کے ملازم جناب ادریس صاحب کی بھتیجی کی دختر سیدہ کلثوم مونسا نے انٹرمیڈیٹ میں 88% مارکس حاصل کرتے ہوئے اپنے خاندان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس موقع پر کلثوم کو سیاست نیوز ایڈیٹر و MLC جناب عامر علی خان صاحب کے ہاتھوں سیاست ایکسیلنس ایوارڈ عطا کیا گیا اور انہیں مبارکباد کی گئی پیش۔ عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بودھن کی جدید عیدگاہ میں جاری انتظامات کا عیدگاہ کمیٹی کے عہدیداروں کے ہمراہ بلدیہ کمشنر بودھن وینکٹ نارائن، سرکل انسپکٹر بودھن وینکٹ نارائن، تحصیلدار بودھن وٹھل اور انجینئر مخیر احمد نے عیدگاہ میں جاری صاف و صفائی کے کاموں کا جائزہ لیا اور عیدگاہ کے دونوں سمتوں میں واقع سڑکوں پر محرم اندازی اور نماز عید کے لیے حاضر ہونے والے مصلیوں کو بنیادی سہولتیں، وضو وغیرہ کے لیے پانی کے انتظامات کا انتظامی کمیٹیوں کو عہدیداروں نے جائزہ لیا۔ اس موقع پر ٹاؤن صدر کانگریس شیخ محی الدین پاشا، شرت ریڈی دامو، عباس حسین فاروقی و سابق ارکان بلدیہ بھی موجود تھے۔ خدا اسکول کے تعلق سے اور اس کی حقانیت وعدے کرنے بے بنیاد الزامات کی تردید کے لیے الحاج حافظ سید معیز الدین قادری عرف حافظ یوسف نے اردو جرنلسٹ فیڈریشن آف کریم نگر میں پریس کانفرنس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ میل روز کے عفت میڈم نے اپنی زندگی میں خدا اسکول انتظامیہ سے 15 سال کا ایگریمنٹ کیا گیا، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے وفات کے بعد عفت میڈم کے بھائی علیم اللہ قریشی و رضی اللہ قریشی نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اس پراپرٹی کے حقدار ہم ہیں، ہم یہ ایگریمنٹ منسوخ کرتے ہیں، جبکہ خدا اسکول انتظامیہ نے ایک بڑی رقم
रिनोवेशन पर खर्च कर चुकी है। मैडम की जिंदगी में उन्हें कोई नहीं पूछा, यहाँ तक कि तजहीज़ और तदफीन का इंतजाम भी हुदा स्कूल के जिम्मेदारों ने किया। इस मामले को तूल पकड़ता देखकर हुदा स्कूल के जिम्मेदारों ने हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट से रुजू हुए, जिस पर हैदराबाद MP ने गुलाम अहमद हुसैन को इस मामले के हल के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस मामले से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ गुलाम अहमद हुसैन से मेरी क़ुराबतदारी से मुझे इस मामले में घसीटा जा रहा है। कामरेड्डी रेलवे स्टेशन हदूद में 6 लाख रुपए मालियत की गांजे जब्त किया गया। ये बात कामरेड्डी एक्साइज सब इंस्पेक्टर संपत कुमार ने बताई। निजामाबाद जिले प्रोहिबिशन एक्साइज डिप्टी कमिश्नर V सोमा रेड्डी और कामरेड्डी जिले एक्साइज सुपरिटेंडेंट B हनुमंतराव की हिदायत पर कामरेड्डी एक्साइज स्टेशन अमले ने कामरेड्डी रेलवे स्टेशन फोर्स के ताबुन से संबालपुर से नांदेड़ जाने वाली नागावली एक्सप्रेस में तलाशी ली। इस दौरान एक मुश्तबा बैग से तकरीबन 12 किलोग्राम खुश्क गांजा बरामद हुआ। कामरेड्डी एक्साइज सब इंस्पेक्टर संपत ने कहा कि मुलजिमान की तलाश जारी है और गांजा या दीगर मंशियात के फरोख्त, तरसील या इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले के बियासाबाद के कागज नगर के मशहूर गौतम क्लॉथ स्टोर के मालिक अर्जुन के फर्जंद अशरत MBBS की आला तालीम के लिए बैरून मुल्क वियतनाम को गए हुए थे, लेकिन आज तेज रफ्तार मोटरसाइकिल हादसे में बरसरे मौका ही हलाक हो गए। मोटरसाइकिल हादसे में कागज नगर के नौजवान की हलाकत होने पर कागज नगर के अलावा अतराफ अकनाफ के इलाकों में गम की लहर दौड़ गई। खुसूसी तौर पर मुकामी कपड़े का कारोबार करने वाली दुकान के मालिकीन में गम की लहर पाई गई। जनगांव DSP राजा महेंद्र नायक की जानिब से आज सुबह 10 बजे रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस अहदेदारों की जमीयत के साथ गिरनी गड्ढा से होते हुए मसाजिद और मनादिर पर थोड़ी देर रुककर इमामों और पुजारियों के अलावा हिंदू मुस्लिम भाइयों से मुलाकात की गई। इसी दौरान एक मीनार मक्का मस्जिद जनगांव के पास भी ये रैली गुजरते हुए अरबी मदरसे के तलबा, इमाम, मुअज्जिदीन शहर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अफराद से मुलाकात करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जनगांव राजा महेंद्र नायक ने कहा कि हिंदुस्तान एक अमन और सलामती व हिफाजत के लिए मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है और कहा कि इस रैली में हिंदुस्तान की सरहद पर मौजूद रैपिड एक्शन फोर्स आज जनगांव शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और अपनी रैली के दौरान उन्होंने तमाम को अमन और सलामती का पैगाम दिया। आज रियासत ही नहीं बल्कि मुल्क का कोई भी महकमा ख़वातीन के बगैर नामुकम्मल है। वालिदैन भी अपने लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी तालीम के जेवर से आरास्ता करें। लड़कियां भी अपने आप को बावर्ची खाने की जीनत ना समझें। इन ख्यालात का इजहार मोहतरमा काजल सिंह IPS ASP उतनूर ने आज उतनूर में सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि उतनूर के कबायली इलाकों में तालीम हासिल करने की कई सहूलतें मौजूद हैं, ताहम नई नस्ल में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आला तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज करें, क्योंकि तालीम याफ्ता नस्ल ही तहजीब याफ्ता मुआशरे में अहम किरदार अदा कर सकती है। इस इलाके के अवाम से पुलिस दोस्ताना माहौल के जरिए हर तरह के मसाइल की यकसोई की जा सकती है। हर जिम्मेदार शहरियों को ये समझ लेना चाहिए कि पुलिस आप मुहाफिज है और नज़्म नस्क़ की बरकरारी के लिए अपने फ़राइज़ में बहुस्न खूबी निभा सकती है। इस मौके पर उनसे पहली मुलाकात के तनादिर में सैयद जलील अजहर ने उनकी शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर अनीस अहमद खान सीनियर कांग्रेस कायद भी मौजूद थे।